بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مخصوص ساجد، آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے بالآخر سیاسی اتحاد بنانے کی ٹھان لی۔ خان صاحب کے مطابق پی ٹی آئی وفاق میں مجلس وحدت المسلمین اور کے پی میں جماعت اسلامی سے اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی تو ملک میں رول آف لا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہماری اکثریت نہ رہنے دی گئی تو شاید پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ فی الحال کوئی بھی سیاسی پارٹی یا دھڑا مضبوط اور مستحکم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو اتحادی حکومت جو بننے جا رہی ہے یہ کتنے عرصے تک چل سکتی ہے، اور ان کی پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ خود بلاول زرداری شہباز شریف کی سابقہ حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں کئی بار حرف تنقید بنا چکے ہیں۔ تاہم ابھی نون لیگ، پی 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 اور ایم کیو ایم حکومت سازی کے امور کو آج حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہم پی ایم ایل کا ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم چننے تک دیں گے، لیکن ہمارا کابینہ میں کوئی شیئر نہیں ہوگا۔ وزارتیں سب دوسری پارٹیوں کے پاس اور نون لیگ کے پاس ہوں گی۔ البتہ انہوں نے آئینی عہدوں پر اپنے بندے تعینات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صدر، چیئرمین سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی اور صوبوں کے گورنرز میں حصہ لیں گے، جبکہ منسٹریاں، وزارتیں سب نون لیگ اور ایم کیو ایم کے پاس ہوں گی یا دوسری اتحادی جماعتوں کے پاس ہوں گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب کو بٹھایا تھا، اب کی بار بھی انہیں ہی بٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر و قانون دان سردار عبداللطیف خان کھوسا، جو کہ اب قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے ہیں، نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے، اس لیے صدر پاکستان سے درخواست ہے آرٹیکل 45 کے تحت اس کو رہا کیا جائے۔ بصورت دیگر ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے فی الفور
عدالت میں مقدمات لگائے جائیں۔ اس طرح عمران خان کے حقوق سلب کر کے اور ان سے حقوق وکالت چھین کر ایک ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں، اسی طرح یہ سزائیں معاف کی جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں 3 سزائیں عدالتی نظام پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ سردار صاحب نے اپنے سیاسی حریف خواجہ سعد رفیق کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے خواجہ آصف کے اسمبلی کے دوران کیے گئے الفاظ کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے کو بھی دہرایا اور کہا کہ خواجہ صاحب اب تم کو بھی کچھ شرم آنا چاہیے کہ آپ زبردستی سے ریحانہ امتیاز ڈار کو ہروانے کی کوشش کر رہے ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیشتر حلقوں میں فارم 45 کے مطابق ہمارے امیدواران بڑی اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن ان کو فارم 47 میں ہروا دیا گیا ہے، جس کے لیے ان کی درخواستیں مختلف فورم پر سماعت کے لیے مقرر کی جا چکی ہیں۔ خصوصاً ایک حلقہ 163 بہاول نگر کا رزلٹ بتاتے ہوئے اس کو نہایت بھونڈا رزلٹ قرار دیا۔ ان کے مطابق امیدواران کے حاصل کردہ ووٹ شوکت بسرا صاحب کے 96,710، دوسرے نمبر پر آنے والے پی ایم ایل این کے نور الحسن تنویر 74,333، جبکہ اعجاز الحسن 55,822 حاصل کیے۔ لیکن فارم 45 کے مطابق فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب نہیں کیے۔ فارم 47 میں ہیرا پھیری کر کے تیسرے نمبر پر آنے والے اعجاز الحق کو کامیاب قرار دے دیا۔ ناظرین، ایک اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کا چیپٹر فی الحال کلوز ہو گیا ہے اور وہ وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور اب نئے فیصلے کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ تاہم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم کا منصب وہی سنبھالیں۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے اور فی الحال وفاق میں اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ جیسا کہ نئی حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں تو ان کو ڈلیوری میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن میں بیٹھنا ایک احسن فیصلہ ہے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنے حقوق اور کیسز کی جنگ لڑیں گے اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر 2 نام عمر ایوب خان اور شیر افضل خان
کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کس کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے فائنل ہوتا ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کو حالیہ الیکشن میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ وہ خود اور ان کا بیٹا بھی نہیں جیت سکے۔ ان کے بقول کہ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر کام کیا تھا، بلکہ جلسے جلوسوں کے لیے مدرسوں کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے رہے۔ ان کی سوچ کے مطابق ان کو حصہ با مطابق جسہ خدمات کے بدلے نہیں ملا، یعنی جتنی وہ سیٹیں توقع کر رہے تھے وہ ان کو نہیں دی گئیں، جس وجہ سے ان کی صدارت کی کرسی کی خواہش بیچ میں ہی رہ گئی۔ اب فضل الرحمان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کے پی میں الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں خیبر پختونخوا میں باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ممبران کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یا تو اپنی حمایت تبدیل کر کے نون لیگ یا آئی پی پی میں چلے جائیں اور سرکاری چھتری کے نیچے آ جائیں، ورنہ آپ کو ہرا دیا جائے گا۔ چونکہ بعض حلقوں میں ایسا کیا جا چکا ہے، لہذا کے پی میں صوبائی اسمبلی کے ممبران میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ وہ جیتے ہوئے ممبران کریں تو کیا کریں۔ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ندیم افضل چند نے آج ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ پی پی نئی بننے والی حکومت سے وزارتیں نہیں لیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کے ساتھ پی پی کا اتحاد کا فیصلہ ہمارے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں بڑا تلخ تجربہ رہا ہے، اور حالیہ الیکشن میں بھی ہماری پارٹی کے ساتھ پنجاب میں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، کیونکہ حکومتی مشینری اور انتظامیہ ساری کی ساری پی ایم ایل این کے ساتھ تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ الیکشن ڈیوٹی کرنے والے سارے آفیسرز اور عملہ پی ایم ایل این کی فیور کے ہی تھے، جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دھاندلی کی بڑے پیمانے پر سہولت کاری کی، یعنی انہوں نے عملہ پر بھی، پنجاب میں جو تعینات عملہ تھا، ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر الیکشن عملہ، ان پہ بھی الزام لگایا کہ وہ بھی ساری کی ساری سہولت کاری اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے ہی کرتے رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی لفٹ نہیں ملی۔ انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ندیم افضل چند صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی ہے، تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کے رزلٹ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید اظہار کیا کہ میں خان صاحب سے مل کر، یعنی عمران خان صاحب سے مل کر درخواست کروں گا کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے پی پی کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔
पीपी के साथ डायलॉग की गुंजाइश निकालें ताकि मुल्क में जारी बहरान से छुटकारा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब का ये आइडिया या उनकी ये बड़ापन जो है एक नज़र आता है कि उन्होंने कहा मैं खान साहब से जाके खुद दरख्वास्त करूँगा कि वो बजाय अपने अलग से अब मतलब है कि फेस करने के, वो पीपी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाएं और ताकि मुल्क जो है आगे चल सके। तो ये उनका बड़ापन है नदीम अफजल चंद साहब का। नाज़रीन, मुबैना तौर पर पता चला है कि परवेज़ खट्टक साहब ने सियासत से मुबैना तौर पर पता चला है कि परवेज़ खट्टक साहब का सियासत से मन भर गया है। माफ़ करना। और उन्होंने भी सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है। पीएमएल नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ और गुलाम दस्तगीर खान ने निजी टीवी के चैनल पर बताया कि हम इलेक्शन हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप का शिकवा करते हुए बताया कि हमारी कामयाबी के लिए किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की। ताहम उन्होंने उनके हलकों में धांधली का इल्ज़ाम भी ऐड किया है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर सेनेटर अब्दुल कयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम पाकिस्तान के हमदर्द हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रिटायर्ड एहलकारों के मसाइल के हल के लिए कोशां है, शुहदा के लवाहिकीन के मसाइल के हल के लिए काम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आए रोज़ फ़ौज के जवान अपनी जान का नजराना मुल्क की हिफाजत के लिए पेश करते रहते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि कहीं कोई फ़ौज के सिपा सलार को बदनाम तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में अक्सरियत से जीतने वालों को पीटीआई कबूल करे और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदलिया को बदनाम करने से बचाया जाए। उनकी ये बात बहुत इस सताइश के काबिल है कि हुकूमत साजी में अक्सरियती पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए ताकि हुकूमती मामलात और मईशत का पहिया आगे चले। एक निजी टीवी को दिए गए बयान में पीटीआई के लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि माजी में सब सियासी पार्टियों ने पीटीआई को राइट ऑफ किया हुआ था और उनका ख्याल था कि पीटीआई इलेक्शन 2024 में नजर ही नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह के फजल से और अवाम के तावन से हम आज भी एक अक्सरियती पार्टी बनकर उभरे हैं। उनका मजीद कहना था कि कराची में हमारी 18 एमएनए की सीटें एमकेएम की झोली में डाल दी गई हैं, जो कि हम वापस लेकर वफाक और सूबों में पीटीआई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये याद रहे कि उमर अयूब खान साहब सेक्रेटरी जनरल भी हैं, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं
और उन्होंने ये बात बड़े एतमाद के साथ कही है कि हम वफाक और पंजाब में अपनी अक्सरियत दिखाएंगे। नाज़रीन, मुबैना तौर पर गैर सरकारी अदारे फाफन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 सीटों में से 135 सीटों पर शफाफ माफ करना 135 सीटों पर शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ और ना ही इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद हुआ है, बल्कि रिटर्निंग अफसरान ने इन हलकों में उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंटों, मुबस्सरीन और मीडिया के लोगों को वोटों की गिनती के अमल में देखने की इजाज़त तक नहीं दी, जबकि इलेक्शन कवानीन में ये सब की इजाज़त कानून में मौजूद है। बल्कि उम्मीदवार की तरफ से मुकर्रर करदा पोलिंग एजेंट्स वोटों की गिनती का हिस्सा होते हैं और मौका पर रिज़ल्ट की कापी फार्म 45 हासिल करना उनके हकूक़ में शामिल होता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक से भी आगाह करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।